والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو اپنے آخری پیغمبر کا امتی بنایا بھی اور بتایا بھی۔ اس امت میں نہ معلوم کتنے لوگ آئے ہیں اور قیامت تک نہ معلوم کتنے لوگ آئیں گے، اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اربوں کی کھربوں کی تعداد میں اس امت میں لوگ پیدا ہوں گے، یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ لیکن اس امت میں جو اولین لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس امت کے سب سے اولین لوگ کہلائے، وہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے سامنے اس دنیا میں موجود تھے۔ انہیں ہم اپنی زبان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور آپ نے ان کو ایک نظر بھر کے دیکھ لیا۔ یہ اتنا دیکھنا، حضور کا اتنا دیکھنا ان کے مقام کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے اعمال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک نظر کی بات ہے، اس لیے کہ حضور کی نظر انہیں ملی۔ بعد میں جتنے آ رہے ہیں وہ کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنا بھی ذکر کر لیں، کتنی بھی تلاوت کر لیں، کتنی بھی عبادت کر لیں، لیکن ان کو حضور کی ایک نظر میسر نہیں ہو سکتی، ان کو حضور کی نگاہ نہیں مل سکتی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، وہ آپ کے در پہ نہیں جا سکتے، وہ آپ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اس لیے بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، پہلے لوگوں کا مقام پا ہی نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت والجلال نے، اچھا ایک بات اور ہے، جنہیں ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں، ان کے اعمال قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، ان کی نماز قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، وہ قبول ہوا یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عبادت، ہمارا یہ اذکار قبول ہو گیا۔ لیکن صحابہ اکرام قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، ہمارا یہ ذکر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، ہماری یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ تمام باتیں صحابہ اکرام قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اعمال قبول کرنے کے بعد، ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد، اپنی ابدی کتاب اور اپنی آخری کتاب جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اس میں اعلان فرما دیا۔ جب اللہ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، ان کے اعمال کے قبول ہونے کا اعلان فرما دیا،
تو اب بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بعد والے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو گئے. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو بعد میں آنے والی امت کے لیے آئیڈیل بنا دیا, نمونہ بنا دیا. یوں تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کیا ہے لوگوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, تمہارے لیے آئیڈیل ہے. رسول کی زندگی کو کس نے پایا, رسول کی زندگی کو کس نے دیکھا, رسول کو اٹھتے بیٹھتے چلتے کھاتے پیتے کس نے دیکھا؟ وہی جماعت ہے جس کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. انہوں نے رسول کے اٹھنے کو دیکھا, رسول کے سونے کو دیکھا, رسول کے جاگنے کو دیکھا, رسول کے چلنے کو دیکھا, رسول کی عبادت کو دیکھا, رسول کے صدقہ و خیرات کرنے کو دیکھا, رسول کے فیصلے کو دیکھا. حد یہ کہ رسول کی پوری زندگی دیکھی. جو رسول کی پوری زندگی دیکھے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رسول کی زندگی دیکھی ہے اور ہماری زندگی میں وہ اعمال تم پاؤ گے جو ہم نے رسول کو کرتے دیکھا ہے. اسی لیے محدثین نے حدیث کی 3 قسمیں بیان فرمائی. فرمایا کہ ایک حدیث مرفوع ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, اور ایک حدیث موقوف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کا عمل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی, اس پر کوئی روک ٹوک نہیں فرمایا. جب رسول نے صحابہ کے اعمال کو دیکھ کر کوئی روک ٹوک نہیں فرمایا تو محدثین نے فرمایا کہ صحابہ کا یہ عمل اثر ہے, صحابہ کا یہ عمل موقوف ہے. اور اسی بھی حدیث کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی جو کچھ کر رہے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی کر رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ رسول کو کرتے دیکھا ہوگا وہی یہ کریں گے. صحابی یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ رسول کو دیکھے اور اس کے خلاف کوئی کام کرے. حد تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنا رہے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام کہیں جا رہے ہیں, ان میں سے ایک صحابی ایک کنارے پر تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے آئے. پوچھا دوسرے صحابہ کرام نے کہ یہ بتاؤ تم وہاں کیوں بیٹھے, نہ تمہیں کوئی ضرورت تھی نہ تمہیں کوئی قضاء حاجت پیش آئی, تم وہاں کیوں بیٹھے؟ تو فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ اپنے نبی کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کیا تھا. تو فرمانے لگے میں تو رسول کا دیوانہ ہوں, میں تو رسول سے محبت کرنے والا ہوں, میں تو رسول کی زبان اور رسول کے قول پر جان دینے والا ہوں, میں رسول کے اعمال پہ مر مٹنے والا ہوں. میں نے یہ سوچا کہ جب میرے رسول یہاں بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھوں گا چاہے مجھے ضرورت ہو یا نہ ہو. اس حد تک صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, اور اتباع اس طرح کرتے تھے کہ رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو, رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیان فرما رہے, ایک مرتبہ صحابہ کرام آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, آپ کی زبان سے نکلا کہ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جہاں چپل اتاری جاتی وہیں پہ تھے, وہیں پہ بیٹھ گئے, حالانکہ ابھی آگے جگہ بہت خالی تھی. پوچھا لوگوں نے کہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے, ابھی تو بہت جگہ خالی ہے مسجد میں. فرمایا جب میں داخل ہو رہا تھا میرے کان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑی کہ بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. رسول کی بات میرے کان میں پڑے اور میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں اس کو چھوڑ کر, یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو مورخین نے, محدثین نے, مفسرین نے یہ بات لکھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو تو ہل جائے, آسمان اپنی جگہ سے اگر
ہلتا ہو تو ہل جائے، لیکن صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا صبر اور ایسی استقامت اور ایسا ثبات صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ تو میں نے بات یہاں شروع کی تھی کہ اللہ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ صحابہ جو کچھ اعمال کر رہے ہیں وہ رسول کو دیکھ کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کے بعد امت میں جتنے لوگ آ رہے ہیں جو صحابہ کو دیکھ رہے ہیں وہ وہی عمل کر رہے ہیں جو صحابہ کر رہے ہیں، اور صحابہ وہی عمل کر رہے ہیں جو رسول کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا انہیں تابعین کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے تابعین کو دیکھا یعنی ان لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا تھا انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ اور پھر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے ہی میں پورا علوم نبوت مدون ہونے لگا، اس کو لکھا جانے لگا۔ پہلے احادیث لکھی نہیں جاتی تھی، صرف قرآن لکھا جاتا تھا۔ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ احادیث لکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حدیث مت لکھو، قرآن لکھو، اس لیے کہ جب تم حدیث اور قرآن دونوں لکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ دونوں آپس میں مل جائیں، خطرہ ہے، اس لیے کہ قرآن ہی لکھو۔ اور ایک صحابی ان کے لیے آپ نے اجازت عطا فرمائی تھی کہ تم حدیث بھی لکھ سکتے ہو، تم حدیث بھی لکھ سکتے ہو۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھنے کا معمول نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں حدیث لکھنے کا معمول ہوا، اور پھر وہ کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا، جس کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، جس میں تمام احادیث جمع کر دی گئیں، اور بھی بہت سی بڑی بڑی احادیث کی کتاب ہیں جس میں تمام احادیث جمع کر دی گئیں۔ احادیث کا مطلب حضور کے اعمال، حضور کا قول اور صحابہ کرام کا قول اور صحابہ کرام کا عمل، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ سب قرآن حدیث کی کتابوں میں لکھ دیا گیا سند کے ساتھ کہ کس صحابی نے کس سے سنا اور پھر انہوں نے حضور سے کب سنا، کس حالت میں سنا، پوری ترتیب کے ساتھ کتابوں میں لکھ دیا گیا۔ اب جب ہمارے پاس حدیث کی کتابیں آئی تو اس میں اب یہ معتبر ہو گیا کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے لکھا گیا ہے، اور صحابہ کرام کا عمل وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا۔ اور اسی لیے محدثین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس حدیث میں صحابی کا نام نہ ہو، کوئی صحابی کسی روایت کو روایت نہ کر رہا ہو، تو یہ سمجھو کہ یہ روایت کمزور ہے، اس لیے کہ صحابی اگر روایت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ کر روایت کر رہا ہے، حضور سے سنا ہوگا۔ تو بات آگے بڑھ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اور ہم اہل السنت والجماعہ ہیں۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، ہم وہ عمل کریں جو رسول کر گئے اور جو صحابہ کرام کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک 72-73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، یہ بتائیے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ اگر اللہ کے پیغمبر چاہتے تو صرف یہ بات کہہ دیتے ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا، لیکن ایک بات آگے اپنے ارشاد فرمائی، نہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ صحابہ کا طریقہ وہی طریقہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ اگر کوئی اپنے پاس سے کوئی گڑھ کر کوئی بات میں صحابی کا نام شامل کر دے، وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ سچی روایت قابل قبول ہوگی جس پہ صحابی کا عمل رہا ہو
اور پھر اس وقت کے علماء اور اس وقت کے لوگوں کا بھی اس عمل رہا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات اپنے سے گڑھ دی جائے اور اس میں کسی صحابی کا نام دے دیا جائے, کوئی کتاب لکھ دی جائے اور کہا جائے تو صحابی کا عمل ہے, یہ نہیں چلے گی. ایسا ہوا بھی ہے, ایسا ہوا بھی ہے. 2000 سے زیادہ روایتیں ایسی ہیں جو گڑھ لی گئیں, دشمنوں نے گڑھ کر اس میں صحابی کا نام شامل کر دیا, اور اس سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو گئے پڑھ کر, اور آج تک گمراہ ہو رہے ہیں. لیکن جو علماء محققین جن کی نظر بڑی گہری تھی, جن کی پوری زندگی اسی میں لگ گئی, کون سی حدیث کیسی ہے, کس روایت کو ہم معتبر مانیں, ان لوگوں نے چھان بین کر کے الگ کر دیا. جتنا کوڑا کباڑ تھا اس کو الگ کر دیا, اور جو حقائق تھے ان کو الگ کر دیا. بہرکیف میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ. ہم اہل السنت والجماعہ اسی وقت کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو جب ہماری زندگی میں وہ اعمال داخل ہوں جو صحابہ اکرام کے اعمال تھے. مانا علیہ واصحابی, ہم اس ڈگر پہ ہوں, اس راستے پر ہوں جس پہ صحابہ اکرام چل کر, دکھا کر, برت کر چلے گئے دنیا سے. رسول سے محبت کا دعویٰ تو خوب ہمارے پاس ہے, لیکن یہ بتاؤ کیا ہم مکمل طور پر نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم رسول کے بہت بڑے عاشق, ہم رسول سے بہت بڑے محبت کرنے والے ہیں, لیکن وہ نماز چھوڑ دے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سچا ہے؟ وہ مہا جھوٹا کہا جائے گا. رسول سے جس کو محبت ہوگی وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا, وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. رسول سے جس کو محبت ہوگی وہ رسول والے اعمال چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ ایک سیکنڈ کے لیے گوارا نہیں کرے گا کہ میری وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, میری وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اور یہ واقعات گزرے ہیں اس دنیا میں. اسی آسمان نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اور اسی زمین پہ ایسے لوگ چل کر گزر گئے کہ جن لوگوں نے اپنی وجہ سے صحابہ حضور کو تکلیف نہیں ہونے دیا. ایک صحابی حضرت طلحہ ابن برا ایک وقت 2 وقت نماز میں نہیں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ صحابہ میں سے اگر کوئی نماز میں نہیں دیکھتا تھا تو آپ خیریت معلوم کرتے تھے کہ بھائی فلاں شخص کہاں ہے, وہ نماز میں کیوں نہیں آ رہا. بتایا لوگوں نے کہ طلحہ بہت بیمار ہے, اور عمر کتنی ہے؟ 33 سال یا 34 سال, بالکل نوجوان جوان عمر صحابی. آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے طلحہ کا گھر؟ فرمایا کہ تھوڑی دور ہے. آپ نے کہا چلو طلحہ کی عیادت کر لیتے ہیں. آپ بھی گئے, آپ کے ساتھ چند صحابی بھی گئے. جس وقت آپ حضرت طلحہ کے گھر میں پہنچے اس وقت حضرت طلحہ بے ہوش تھے. آپ نے فرمایا کہ طلحہ کو جب ہوش آ جائے تو میرا سلام کہنا, اور اگر حضرت طلحہ کا رات میں انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا, میں ضرور نماز جنازہ میں شرکت کروں گا. آپ واپس چلے آئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ ابن برا کو ہوش آ گیا. لوگوں نے بتایا کہ ابھی یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, تمہیں سلام کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ تمہارا اگر رات میں انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا. حضرت طلحہ نے کہا کہ رات میں میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو اطلاع نہ کرنا, میری نماز جنازہ پڑھ کر مجھے یہیں دفن کر دینا. رات میں اگر میرا انتقال ہو تو حضور کی طرح. یا اللہ, کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے جنازے میں میرے آقا شریک ہوں, میری نماز جنازہ میرے آقا پڑھائیں. طلحہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں رسول سے محبت نہیں, تمہیں رسول سے عشق نہیں, تم رسول کو اپنے جنازے میں آنے سے منع کر کا کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ میرے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان جو راستہ ہے اس راستے میں یہودیوں کے گھر پڑتے ہیں, اور یہودی میرے آقا کے دشمن ہیں. جب تم یہ بتاؤ گے کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے آقا میری محبت میں میرے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے رات برات آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی ان پر حملہ کر دے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو تکلیف پہنچ جائے.
یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہی کو اللہ نے ہمارے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا ہے، ما انا علیہ و اصحابی کہہ کر۔ اگر ان کی طرز زندگی ہماری زندگی میں داخل ہوگی تب تو ہم اہل السنت والجماعہ والے ہوں گے اور حقیقت میں مسلمان ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہے۔ میں نے جو سورت پڑھی تھی اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر ڈٹے بھی رہے اور حق کی دعوت بھی دیتے رہے، صبر کرتے بھی رہے اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا